السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے کہنے کی مجھے عادت ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ بڑے ناراض ہو رہے ہو کہ سرپرائز ایپیسوڈ دے دی، وہ بھی فیس بک والوں کو، یوٹیوب والوں کو کچھ نہیں دیا۔ تو کل ساحر اور زاوج اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آنے والی ہے رات میں، اس کے ساتھ سرپرائز ایپیسوڈ کی میں تیاری کر رہی ہوں۔ آدھی میں نے لکھ لی ہے، آدھی میں کل لکھوں گی۔ اور آپ دعا کریں کہ ایک چھوٹی سی خواہش ہے میری دل میں، تو آپ سب دعا کریں کہ وہ خواہش میری کل تک پوری ہو جائے۔ اور اگر وہ پوری ہو گئی، کیونکہ کل پورے چانسز ہیں پوری ہو گئی انشاءاللہ تعالیٰ، تو میں سرپرائز ایپیسوڈ ضرور دوں گی۔ اور رمضان کے بعد میں آپ کو بہت سارے سرپرائزز دوں گی۔ یار رمضان میں لکھنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ آج کی ایپیسوڈ تھوڑی رومانٹک ہے، تھوڑی بولڈ ہے، تو پلیز جو لوگ رومانس بولڈ کرنا پسند نہیں کرتے وہ ذرا سائڈ لگ جائیں۔ بلکہ سائڈ کیا لگنا یار، آپ لوگ اپنے کان ہاتھ لپیٹو اور نکلو میرے چینل سے، کیونکہ یہ چینل آپ کے معیار کے مطابق فٹ نہیں ہے۔ تو باقی جن لوگوں کو رومانس پسند ہے وہ یہیں پر رہیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سوری، تو بیٹھ جائیں، ہم آرام سے آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ سرپرائز ایپیسوڈ کل آئے گا، لیکن اگر اس ایپیسوڈ پر 2000 لائکس آ گئے، یار 1600 1700 کا ریکارڈ تو بنا ہی دیے، 2000 کا بھی بنا دو، کیا جائے گا کسی کا۔ خیر، ہم مزید باتیں نہیں کرتے بلکہ اپنی ایپیسوڈ پہ آتے ہیں۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ دست دارم قسط نمبر 93، تحریر اریج شاہ۔ وہ اسے لے کر ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آیا تھا۔ ہوٹل بہت چھوٹا سا تھا اور اس کے کمرے بھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے، جیسے یہ صرف مسافروں کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے ایک مکینک سے رابطہ کیا تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ گاڑی رات میں ہی سیٹ کر دے گا۔ جس کے بعد دارم سائیں نے بہت بے فکر ہو کر ہوٹل کے اندر ایک کمرہ بک کروایا تھا، جس میں وہ ابھی جا رہے تھے۔ دارم سائیں، یہ تو بہت چھوٹا سا کمرہ ہے، لیکن کتنا صاف ستھرا اور خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اسے کمرہ بہت پسند آیا تھا۔ کمرے کی واحد کھڑکی کھول کر اس نے پانی کی بوندوں کو اپنے ہاتھوں پر محسوس کیا۔ جب دارم سائیں مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے آ کر رک گیا، اسے اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر اسے شرارت سوجی تھی اور اپنے ہاتھ میں پانی کی بوندوں کو اس نے اچانک اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ دارم سائیں نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسی اور کھلکھلاتے ہوئے پیچھے ہوئی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کی پہنچ سے دور جاتی، اس نے اچانک ہی اس کی نازک پتلی کمر کو اپنے بازو میں قید کر کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور جانے کی کوشش میں اس کی باہوں میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی، جبکہ وہ بنا وقت برباد کرتا اس کی گردن پر جھکے جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ اس کی جسارتیں شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، وہ پوری طرح اس کے بازوؤں میں قید تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ وہ جیسے دنیا جہان کا ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اس کی پناہوں میں وہ ہے جس کے لیے وہ جان بھی دے سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے۔ مائک کو 3 دن سے وہ اسی طرح کمرے میں چھوڑ آیا تھا،
اور اسے پرواہ نہ تھی کہ وہ زندہ تھا یا مر چکا تھا، اس لیے اسے جنگلی جانور کھائے یا وہیں سسک سسک کر مر جائے، اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ جس کی پرواہ اسے تھی وہ تو اس کی باہوں میں لمحہ لمحہ پگھل رہی تھی، اس کی دھڑکنوں میں سما رہی تھی۔ اس کی چادر جو وہ اس پر پھیلا کر اسے وہاں سے یہاں ہوٹل تک لایا تھا، اب تک اس کے کندھوں پر تھی، جس سے وہ ایک اس کی دھڑکنوں میں سما رہی تھی۔ اس کی چادر جو وہ اس پر پھیلا کر اسے وہاں سے یہاں ہوٹل تک لایا تھا، اب تک اس کے کندھوں پر تھی، جس سے وہ ایک جھٹکے سے اتار کر دور پھینک چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑا سا دوپٹہ جس میں وہ خود کو چھپا کر گاؤں گھوم رہی تھی، وہ بھی اتار کر دور پھینکا۔ وہ اس کی قربت چاہتی تھی، وہ اس کا لمس محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کی محبت چاہتی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس کے لیے خاص ہے۔ پچھلے دنوں اس نے جس طرح اس کا دل دکھایا تھا، آج اسی طرح زخم زخم پر مرہم رکھا تھا۔ وہ آج دارم سائیں ہر بات بھلا کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اسے اپنی پناہوں میں چھپا چکا تھا۔ آج وہ اس کے پور پور کو اپنی محبت کی بارش میں سیراب کر دینا چاہتا تھا۔ آج وہ اسے چھپا لینا چاہتا تھا زندگی کے ہر سرد و گرم سے۔ آج وہ اسے اپنے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتا تھا، جہاں کوئی اسے نہ دیکھ پائے، کوئی اسے تکلیف نہ پہنچا پائے، جہاں کوئی اس کی در کو اس سے دور نہ کر سکے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ دارم سائیں کو اپنے زور بازو پر پورا یقین تھا۔ خدا کے علاوہ دنیا کی اور کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو اسے دارم سائیں سے الگ کر پاتی۔ اور آج وہ اس کی تھی۔ ساری مشکلات، ساری آزمائشوں کے بعد وہ اس کی پناہوں میں تھی۔ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھرے وہ آہستہ سے اٹھا کر اسے بیڈ کی جانب لے آیا تھا۔ اس کے نازک سراپے کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس پر جھکا تو در نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے نگاہیں دوسری جانب مرکوز کر لیں۔ وہ کہاں اس کی جسارتوں کی تاب لا سکتی تھی۔ دن میں اسے منانے کے لیے وہ جو بھی ہو سکا کر گئی، لیکن اب اسے خوف آ رہا تھا۔ یقیناً وہ دن میں کی گئی حرکتوں کو کافی انجوائے کر رہا تھا، اور اب رات میں بھی اس سے ایسی ہی امید رکھتا تھا، لیکن پھر وہ مغرب ملک میں پلی بڑھی لڑکی اندر سے پوری مشرقی تھی، جو دن میں اپنے شوہر کو منانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر گئی تھی، لیکن اب اسے ٹوٹ کر شرم آ رہی تھی۔ اگر تم نے آج رات یہ کہا کہ لائٹ آف کر دو تو بہت برا ہوگا، کیونکہ آج میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ کر سکوں کہ یہ وہی لڑکی ہے یا رات والی لڑکی، دن والی لڑکی اور یہ رات والی لڑکی ایک ہی ہے، یا کوئی اور تھی وہ جو مجھے منانے کے لیے میرے بھائیوں کے سامنے میرے ہونٹوں کو چوم گئی۔ میں تو اس وقت سے سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں، تو ذرا میری کنفیوژن کو دور کرو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ بے باک انداز میں کہتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ مہک تو وہی ہے، کشش بھی وہی ہے محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ شرمائی نہیں تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کرتا وہ دل فریب انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، تو در نے شرما کر اپنا چہرہ اس کے وسیع سینے میں چھپا لیا، جہاں
اسے جیسے ہر مسئلے کا حل مل گیا تھا۔ دارم شاہ کا کہکا کمرے میں بلند ہوا تو وہ خود میں بھیجتا چلا گیا۔ باہر بارش اپنے زور برسا رہی تھی جبکہ اندر دارم شاہ کی محبت میں بھیگتی چلی جا رہی تھی۔ ساحر سائیں، میں تو بس ایسے ہی بارش میں بھیگ کر انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ کو کسی کا بارش میں بھیگنا پسند نہیں، لیکن آپ نوٹ تو کریں، میرا مطلب ہے اس کو محسوس تو کریں کہ کتنی خوبصورت ہے، یہ برستے ہوئے کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ نے کبھی اسے محسوس ہی نہیں کیا، تبھی تو آپ کو پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی بوکھلاہٹ چھپانے کے لیے اسے باتوں میں لگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سوری گائز، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے اس بائک کا۔ جبکہ وہ سامنے کھڑا اسے سخت نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا، جیسے آنکھوں میں ہی اسے سالم نگل جائے گا۔ ایک لفظ بھی نہیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کسی کا نہیں بلکہ تمہارا بارش میں بھیگنا پسند نہیں ہے۔ مجھے دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ میرے سامنے مہندی والی رات کیا وعدہ کیا تھا تم نے میرے لیے کہ تم میرے لیے گانا گاؤ گی اور یہ کرو گی ڈانس، لیکن تم نے نہیں کیا، اور اب یہاں بارش میں پاگلوں کی طرح ناچ رہی ہو۔ تمہیں میں معصوم سمجھتا تھا، مجھے لگتا تھا نادان ہو، کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے، تم انجان ہو میرے جذبات سے، اسی لیے تم نے وہ منت والا ڈرامہ کیا ہے، لیکن نہیں، یہاں تو سنیاس کر کے تم نے میرے جذبات کا ستیہ ناش کر دیا، اور یہاں خود بارش میں جو کر رہی ہو، یہ گانے گا رہی ہو، ڈانس کر رہی ہو، کس کے لیے؟ اس بادل کے لیے، اس بارش کے لیے؟ کس کے لیے ناچ رہی ہو؟ ان دیواروں کے لیے؟ یہ بادل تعریف کریں گے تمہاری، یہ بارش داد دے گی تمہیں، تمہارے گانوں کی یہ دیواریں اٹھ کر تالیاں بجائیں گی؟ چپ کیوں ہو؟ بولو، بتاؤ مجھے۔ میرے سامنے گانا گاتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، میرے سامنے ڈانس کرتے ہوئے سٹیپس بھول جاتے ہیں، اور یہاں ڈمکے لگا رہی ہو۔ زہر لگتی ہیں مجھے تمہاری حرکتیں، زہر سے بھی زیادہ کڑوی۔ یہ آنکھیں بند کیوں کی ہیں تم نے؟ کھولو آنکھیں۔ وہ چلایا تھا۔ وہ اس پر اتنا غصہ کیوں ہو رہا تھا؟ زاوش بھی یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ کیا جانے اس کی حرکتیں زہر کیوں لگتی ہیں، وہ تو بس آنکھیں بند کیے جلال تو کا ورد کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولو، کس کی اجازت سے آنکھیں بند کی ہیں تم نے؟ ابھی بارش میں تو بڑے مزے سے آنکھیں کھولے انجوائے کر رہی تھی، اور میرے سامنے آتے آنکھیں بند کر لی تم نے۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کھینچ کر حکم دینے والے انداز میں بولا۔ اس کے چلانے پر وہ آنکھیں بند کر کے اس کی ڈانٹ سن رہی تھی، بوکھلا کر پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ I want you tonight and every night۔ بہت ہو گیا، آج تک ساحر شاہ کسی چیز کے لیے اتنا نہیں ترسا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے ترسایا جا رہا ہے۔ آج تک مجھے کسی چیز کی طلب اس طرح نہیں جاگی جتنی تمہاری ہے۔ تم اتنی چھوٹی بچی ہو کہ سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے کس طرح کے جذبات رکھتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ تمہیں یہ ساری حرکتیں کرتے دیکھ کر میری حالت کیا ہوتی ہے؟ دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، سانسیں بے ترتیب ہو جاتی ہیں، دل میں بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر اپنے تمام تر جذبات تم پر لٹا دوں۔ پھر بھی تمہاری اس فضول سی منت کی وجہ سے میں تمہارے فیصلے کا احترام کر رہا ہوں، اور تم یہاں بارشوں میں پاگلوں کی طرح ناچ ناچ کر میرے رقیبوں پر میرا حق لٹا رہی ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، جبکہ زاوش جو پہلے اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اب رقیب والی بات پر چہرے پر ہاتھ رکھ کر سوچ میں پڑ گئی۔ ساحر سائیں، آپ کا رقیب کون ہے؟ اس نے بڑی ہمت کر کے سوال کیا۔ بیچاری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہ دیواریں، یہ بادل، یہ بارش، ہر وہ چیز جو مجھ سے زیادہ تمہارے قریب ہے، جو تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہیں محسوس کر رہی ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو زاوش کو کوئی دیوانہ ہی لگا۔
لیکن بہت ہو گیا، اب مجھ سے زیادہ تمہارے قریب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری ہو تم، صرف میری، اور آج میں ثابت کروں گا کہ تم پر میرا حق ہے۔ تم اپنی خوبصورتی کسی کو نہیں دکھا سکتی، کسی کو بھی نہیں، کسی بے جان چیز کو بھی نہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں کہتا، اسے اپنی جانب کھینچتا، اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بڑے کمرے کی جانب لے آیا تھا، جبکہ اس کے بدلے بدلے انداز پر وہ بوکھلا گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھا اپنے موبائل فون پر مصروف تھا جب زرنیش فریش ہو کر باہر آئی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ اس کا سکون تھی، یا شاید سکون سے بھی زیادہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو مسکرا کر دیکھنے کا حکم فرمایا، اس کی عزت کرنے کا حکم فرمایا، اس کی حفاظت شوہر پر فرض کر دی، اس دنیا میں افضل ترین رشتوں میں سب سے ایک رشتہ میاں بیوی کا قرار دیا، اسے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ وہ کب سے کھڑی سے دیکھتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی، جبکہ استنان شاہ کے چہرے پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھا، بے حد خوش۔ دارم نے کہا تھا، زاوش بیٹا، تم زیادہ سوچنے لگی ہو، تم مسکان کو زیادہ اہمیت دے رہی ہو، اسی لیے تمہیں مسکان کے بارے میں وہم ہوتا ہے۔ کیا دارم ادا سائیں صحیح کہہ رہے تھے؟ کیا سچ میں وہ مسکان کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی؟ شاید وہ ایسی نہ ہو جیسی لگتی ہو۔ اس نے سنان کی باتوں پر یقین کر کے اسے اپنی نظر میں زیادہ برا بنا لیا ہو۔ وہ سنان کی بیوی ہے، سنان سائیں کو پسند نہیں تھی، ہو سکتا ہے اسی لیے وہ اس کے بارے میں ایسا کہتا ہو، لیکن اس نے خود سنا تھا، فون پر وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ وہ ساحر شاہ کو نہیں چھوڑے گی۔ ساحر شاہ اس کا شکار ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صرف اس کی غلط فہمی تھی؟ کیونکہ دارم سائیں اور ساحر سائیں کو تو اس کی بات پر بالکل یقین نہ تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ مسکان نے ابھی تک کسی طرح کا کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو اپنے انداز سے بھی بری نہیں لگی تھی۔ ہاں، لیکن اس کے پاس موبائل فون موجود تھا جو اس کو مشکوک بناتا تھا۔ وہ اسے کس نے دیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن مسکان بہت نارمل تھی۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہی تھی تو کیا وہ اتنی نارمل اور بے خوف ہوتی؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اسے اپنے پیٹ پر سنان کا ہاتھ محسوس ہوا، اور پھر اس کی گردن پر سانسوں کا گرم لمس محسوس کر کے وہ مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی، اور بس پھر اپنے ذہن سے ہر طرح کی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ اپنے محرم کی باہوں تک محدود ہو گئی تھی۔ وہ پہلے ہی ایئرپورٹ اسے ویلکم کے لیے کھڑا تھا۔ وہ بے چینی سے ثنا کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی محبت اس کے شہر میں قدم رکھ چکی تھی، اس کی نگاہیں دیدار یار کو طرف اٹھی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی دائیں تو کبھی بائیں گھوم رہا تھا، جبکہ ساتھ کھڑا عرب بہت انجوائے کر رہا تھا اس کی حرکتوں کو۔ بس کر دو عارش سائیں، کیسے بے وقوفوں کی طرح ادھر ادھر منہ مار رہے ہو، تھوڑا صبر کر لو، وہ راستہ بھولے نہیں ہوں گے، بھابھی سائیں نے یہیں آنا ہے، کہاں جائیں گی بیچاری؟ عرب کے لقمہ دینے پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس سے کافی بڑا تھا عمر میں، لیکن اس کے باوجود بھائی، ادا سائیں، لالا جیسے الفاظ اس نے تب تک اس کے منہ سے نہیں سنے تھے جب تک اسے کوئی مطلب نہ ہوتا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا اور نہ ہی تم سے کچھ پوچھا ہے، بچے ہو، بچے بن کر رہا کرو، سر پر چڑھ کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے سختی سے کہتا ایک بار پھر سے نگاہیں ایئرپورٹ کے دروازے کی طرف جما چکا تھا۔ میں نے تمہارے پیچھے 1000 لڑکیوں کو پاگل دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تمہیں بھی کچھ اس طرح سے دیکھنا نصیب ہوگا۔ میرے بھائی، تم تو گئے کام سے۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتا وہ 15 سالہ عرب کہیں سے بھی 15 سالہ لڑکا نہیں لگتا تھا۔ وہ کبھی اپنے باپ کا دوست تو کبھی کچن میں ماں کی بیٹی بن جاتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کیا تھا وہ دونوں ہی سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے۔ شادی کے 1 سال کے بعد جہاں عارش کی پیدائش نے سارا کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، وہیں عارش کے بعد 10 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی، اور پھر جب وہ آیا سب کی جان بن گیا۔ لیکن عارش نے اپنی ماں کے علاوہ ثنا کے لیے اپنے جذبات کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بھی تو
کو اس نے یہ بات کچھ عرصہ پہلے ہی بتائی تھی۔ ابھی دارم شاہ کی شادی پر ہی تو اس نے اپنے جذبات ان کے سامنے ظاہر کیے تھے اور اب وہ اس کی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر لگن سچی ہو اور محبت میں طاقت ہو تو راستے اپنے آپ بن جاتے ہیں۔ اس کی محبت سچی تھی اور اپنے جذبات پر تو اتنے سچے جذبات پر تو اللہ بھی کن فرماتا ہے۔ کیسے ممکن تھا کہ اس کے پاک جذباتوں اور صبر کا پھل نہ ملتا؟ وہ نگاہیں دور دروازے پر جمائے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا جب وہ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا ایک ایک قدم وہ جیسے اپنے دل کی سرزمین پر پڑتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پیروں میں اپنے آپ تیزی آ گئی۔ وہ کب اس کے پاس پہنچا اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ ثنا خود بھی اسے اچانک یوں اپنے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن وہ اس کی گھبراہٹ کا نوٹس لیے بنا اس کے نازک سراپے کو اپنے بازوؤں میں قید کر چکا تھا۔ ثنا کی دھڑکنیں مدھم ہوئی، لیکن عارض شاہ کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اپنی محبت کو اپنی باہوں میں لیے وہ دنیا جہان بلائے ہوئے تھا۔ ویلکم ٹو پیرس عشق سائیں، آئی مس یو سو مچ، وہ آہستہ آہستہ اس کے کان میں گنگنا رہا تھا، جبکہ ثنا اس کی بے باکی پر بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ او میرے بھائی، میرے بے وقوف بھائی، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ پیچھے ماموں سائیں آ رہے ہیں، چھوڑ دو بابی کو، خدا کا واسطہ ہے، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کیوں پہلی ہی ملاقات میں اس کی جان لینا چاہتے ہو؟ عرب نے پوری ہمت لگاتے ہوئے اس سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ تو جیسے جم ہی گیا تھا اس کے ساتھ۔ ساحر سائیں پلیز میری بات تو سنیں ایک بار۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر لے کر آیا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ ابھی تو اس کے آپریشن کو 1 مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب اس پر دوبارہ جان لیوا حملہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں ابھی تک ہدایات بتائی ہوئی تھی۔ اس کے جذبات کو بھڑکا کر وہ خود بھی اس کی تکلیف کا سامان بن چکی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ یوں اچانک آ جائے گا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 93۔ تو انشاءاللہ ہم ملیں گے آپ کو کل ایپیسوڈ، مطلب اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ساحر۔ اور ویسے کل کے ایپیسوڈ کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ستیاناز اسپیشل یا سنیاز اسپیشل؟ آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا، میں وہی رکھ لوں گی۔ تو کل جس کو ایپیسوڈ پڑھنی ہے وہ آ جائیے گا، میں 2 ایپیسوڈ دینے کی کوشش کروں گی۔ اب یہ آپ بتائیں کہ ایک تو ہوگی ساوش اور ساحر کی اسپیشل ایپیسوڈ، تو دوسری ایپیسوڈ میں کیا ہونا چاہیے یہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور میری وش کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔